ان کو یہاں پہ ہم نے مدعو کیا ہے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ ریحان صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ریحان صاحب، ابھی جیسے میں نے جس معاملے کی طرف نشاندہی کی ہے، چاہوں گا ذرا اسی سے گفتگو کا آغاز کر لیا جائے. آپ اور میں اسی شہر کے رہنے والے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک اسی طرح کے واقعات رونما ہو رہا ہے. اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ٹریفک حادثات ہیں، خاص طور پہ ڈمپر سے جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس میں اضافہ ہو جانا، اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے پہلے بھی یہی انفراسٹرکچر تھا، یہی ٹوٹی ہوئی تباہ سڑکیں تھیں، مگر اس وقت تو بے پناہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اور پھر دوسری طرف ہم اتھارٹیز کا جب رویہ دیکھتے ہیں تو ہم بڑا حیران ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کوئی ایسی مثال قائم کی جائے کہ آگے سے ایسے واقعات رونما نہ ہوں، یہاں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ حکومت سرپرستی کر رہی ہے، یا ایسا محسوس تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید چاہتے ہی ہیں کہ اسی طرح اس شہر کے معاملات رہیں. یہ کیا واقعتاً ایسی ہی صورتحال ہے یا ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ ذرا فرمائیے. ایسا نہیں ہے، حکومت اس کی سرپرستی نہیں کر رہی. اصل میں بیسک جو مسائل ہیں نا وہ یہ ہیں کہ بائکس ہمارے شہر میں انتہا سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، روڈ مگر ہمارے انتہا سے زیادہ خراب ہے. بالکل. تو حادثات تو پیش آنے ہیں، مگر حادثات پیش آنے کے باوجود بھی عوام جو ہے نا، اس بات میں نے پچھلے 2 سال 2-3 پروگراموں پہلے بھی یہ بات میٹرو چینل پہ کہی تھی. عوام ہماری جان بوجھ کر مطلب ہیوی ٹریفک کے قریب کیوں جاتی ہے؟ اچھا. جب آپ کو معلوم ہے کہ ہیوی ٹریفک پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور کو نچلا حصہ نظر نہیں آتا، آپ خود سے جا کے بیٹھ جائیں یاسر بھائی، آپ کو اگلا حصہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب برابر میں گاڑی کھڑی ہے، اس کو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے ڈرائیور کو. پھر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نشے میں ہوتے ہیں. میں نے عموماً دیکھا ہے ایسے ڈرائیور کہ ڈرائیور جو یہ ڈرائیور کمیونٹی ہے، یہ اکثریت نہیں سمجھ لے 50% لوگ تو نشہ کرتے ہوں گے اس میں. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں. مگر جو کل واقعہ ہوا شہر میں، وہ مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہی شہر کی، اپنے ہی ریاست کی گاڑیاں جلا دیں. نہیں، مجھے ایک چیز کا پہلے جواب دیں کہ یہ آپ نے کہا کہ ان کے آگے نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہیں آنا چاہیے، لیکن آج سے 3 مہینے 4 مہینے پہلے بھی یہی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، یہی ڈرائیور تھے، یہی سب کچھ تھا. بالکل بالکل لیکن بالکل، آپ اس صحیح وقت کہہ کیوں رہے نہیں ہیں. یہ بالکل واقعات رونما ہو رہے بالکل تھے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. 10 آپ ان سال میں ایک ڈرائیوروں دفعہ میں کوئی سے سر اٹھا نہیں کے دیکھیں تو کم عمر بچے جو 18 سال ابھی ان کی عمر ہوئی ہے، لائسنس بھی ان کا نہیں بنا ہے، مگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ڈرائیونگ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایکسپیرینس ان کو پاس موجود نہیں ہے اور وہ بغیر ایکسپیرینس سے گاڑی چلا رہے ہیں، تو پھر حادثات ہی ہونے ہیں. ٹھیک ہے، ایک وجہ تو یہ ہو گئی. مین صحیح. وجہ ہے یہ. آپ دیکھیے گا ٹرکوں پہ کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے عمر کے لڑکے بیٹھے اور گاڑیاں چلا رہے ہیں. بالکل. ڈمپر چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر پوچھنے کی بات آتی ہے، جیسا آپ نے کہا نا کہ حکومت، یہاں پوچھنے کی بات آتی ہے. اسی لیے تو میں نے کہا کہ حکومت کی ہی اصل ذمہ میں یہ داری ہے نا. حکومت کی ذمہ داری، اصل میں نچلا طبقہ جہاں سے ہی کام شروع ہوتا ہے وہاں سے ہی خرابی ہے نا. ٹریفک پولیس، آپ نے سنا ہوگا، میرے دوست یار ہیں وین چلاتے ہیں اسکولوں کی، کارڈ بنے ہوئے ان کے، ٹوکن بنے ہوئے ہیں. یہاں سے یہاں تک کی حدود ہے، یہاں تک آپ کو کوئی بھی چلان آپ کا نہیں ہوگا مہینے بھر، اس مہینے کے ٹوکن کے پیسے دینے ہیں. یہ نظام جب ہمارے شہر میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا تو ٹوکن چل رہا ہے، میں آنکھ بند کر کے گاڑی چلاؤں یا آنکھ کھول کے گاڑی چلاؤں، میرا کچھ بھی نہیں ہونا. میں پکڑا بھی جاؤں گا تو مجھے چھوڑ دیں گے. یہ بھی ذمہ داری یقیناً حکومت کی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری، یہ حکومت کی ذمہ داری کہ اس کام کو دیکھے کہ یہ کس طریقے سے جا رہا ہے. اس لیے کہ وہ منصب پہ بیٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ہر چیز کی. مگر ابھی جو کل جو واقعہ ہوا ہے نا، یہ بڑا، دیکھیں یہ جو ٹرانسپورٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہمارے شہر کے لیے ضروری نہیں ہے؟ بالکل ضروری. ہمارے ہزاروں کام ان سے ہوتے ہیں اور ہماری ہمیں ٹیکس یہ پیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جن علاقوں میں، کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے ابھی بھی شہر میں، کراچی میں، ٹھیک ہے نا، ڈیفینس ہو گیا، نارتھ ناز آباد ہو گیا، وہاں پانی ٹینکر سے ڈلوانا پڑتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو ٹینکر سے آپ کے پاس پانی لاتے ہیں، آپ کو پانی فراہم کرتے ہیں. غلطی ان کی بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ان کی غلطی نہیں ہوتی، وہ بالکل پاک ہوتے ہیں، غلطی ان کی بھی ہوتی ہے. مطلب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارنی ہوگی. بالکل ٹھیک. میرے ایک دوست سے وہ کہتے تھے کہ اگر کراچی میں گاڑی چلانی ہے نا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سب اندھے ہیں اور ایک آپ ہی آنکھ والے ہیں، تو اب آپ گاڑی چلا سکیں گے. مگر جو کل واقعہ ہے نا، وہ
اس لڑکی کی شادی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کی تیاری کے لیے ماں باپ نکلے ہوئے تھے، وہ گھرانے کو تو صدمہ پہنچا ہی، بالکل حقیقتاً طور پہ ظاہر سی بات ہے، اس بات کی مذمت کرنی چاہیے، مگر جو ہماری عوام کر رہی ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ ریاست کو نقصان پہنچانا؟ آپ نے 7 8 10 ٹیمپر جلا دیے. بالکل ٹھیک. دیکھیں جس ٹیمپر سے حادثہ ہوا، یہ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے، جس ڈمپر سے حادثہ ہوا، خدا را آپ اس ڈمپر کے ڈرائیور کو پکڑے، قانون کے پاس کھڑے ہو کر ایف آئی آر، اتنا کام کریں نا، آپ اتنے شعور رکھتے ہیں، آپ نے گاڑی جلا دی تو آپ یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے لے کے جائیں تھانے میں، بولیں ایف آئی آر کاٹو، اسی ٹائم ایف آئی آر کٹوائیں. کم سے کم اس شخص جو اس دنیا سے جا چکا، اس کے گھر والوں کو اتنی دیت تو مل جائے کہ وہ پچھلی زندگی، اگلی زندگی جو گزر رہی ہے اس کو تو گزار سکیں صحیح سے. مگر ادھر جانے کے موڈ میں نہیں، عوام اترتی ہے روڈ پہ، بس جلانے کے چکر میں رہتی ہے، ڈرائیور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ گاڑی جلا کے خوش ہو جاتی ہے کہ ہم نے گاڑی جلا دی. اچھا، یہ بات درست ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو رویہ ہے، خاص طور پہ یہ جو دیگر ٹینکرز، اب ظاہر ہے کہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. دیکھیے جس کا قصور ہے اس کو بالکل جلا دیں، آپ جو کر رہے کریں، مگر آپ جو قانونی تقاضا ہے نا وہ پورا کریں. آپ ہماری عوام قانونی تقاضا ہی نہیں پورا کر رہی. نہیں، میں ریاست کا سوال میرا یہ ہے نا کہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے لوگ ماشاءاللہ جن چیزوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، صدا احتجاج بلند کرنا چاہیے، اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے، کوئی آواز کبھی بھی نہیں اٹھائی. لائٹ 14 گھنٹے جاری ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. گیس آ نہیں رہی، کبھی زندگی میں ہم نے گیس کا نہیں سنا. سارا دن گیس بند ہے، گیس کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں، گیس کا جانے کا بند ہے، کوئی اس پہ احتجاج نہیں ہے، کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں ہے. گیس ہمارے ملک میں، بجلی ہمارے ملک میں، پھر ہمارے پاس میسر نہیں ہے، سامنے آپ کے شہر اس کے لیے عوام کو نہیں ہے. مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ نے گاڑی جلا دی. اچھا، کل پھر ایک واقعہ اور بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک شخص، یہ دیکھیں یہ فساد کرانے کا واسطہ، اس نے کہا کہ میں مہاجروں کو آگ لگا دوں گا. تو اس سے پتہ کیا ہوگا، اس سے کیا مل رہی ہے اس کو لائن کہ فسادات پیدا ہوں. نہیں، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی شخص اس قسم کے ایسے شخص کو فوراً آپ کیفے کردار تک پہنچائیں، گاڑیاں جلائیں، جنہوں نے ان کو بھی پہنچایا. مگر جس شخص نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مہاجروں کو جلا دیں گے، تو بھائی مہاجر اتنے کو سیدھے بھی نہیں ہے کہ آپ سے جل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ماضی اس بات کا گواہ ہے اس شہر کا. بالکل. اور یہ ٹکراؤ کی طرف لے کر جا رہا ہے. اب یہیں سے ریاست کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے بیانات دے، اس طرح کے طرز عمل میں کوئی شخص ملوث ہے، تو پھر اب ہوتا ہی آیا ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر ریاست مکمل طور پر خاموش ہے، بلکہ مکمل سپورٹ ایسے ہے ان کو نظر آ رہی ہے، ڈائیلاگ بھی ہو رہے ہیں، ان سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اور جو لوائقین ہیں، جو اس کے نشانہ بن رہے ہیں ان ٹینکرز کا، ان کے لیے کوئی اس سے باس پوس نہیں ہو رہی. میں نے آپ سے مین بات کہی ہے، ریاست کیا وزیر اعظم صاحب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے جب آپ قانونی تقاضے پورے کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس بات پہ عوام نہیں آ رہی ہے. قانونی تقاضے یہی بنتے ہیں کہ آپ اس ٹرک ڈرائیور کو اس ٹائم پکڑیں اور ایف آئی آر لانچ کریں اپنے سامنے. ایف آئی آر کٹنے کے بعد پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا، مجبوراً اس کو آپ سے کمپرومائز کرنا ہوگا اس فیملی سے جہاں ایکسیڈنٹ ہوا. کمپرومائز کا ذریعہ یہی ہے کہ دیت جو بنتی ہے 15 16 17 لاکھ روپے، وہ اس گھر کو مل جائیں گے. کم سے کم جو بچہ اس کے گھر کا شہید ہوا، کم سے کم وہ جو کفالت کرتا تھا اس کی، وہ کفالت تو یہاں سے ہو جائے گی. اتنا تو ہو سکتا ہے. موت تو آنی ہے، یہ تو بہانہ ہے کہ میں ٹرک کے نیچے آ گیا اور مجھے بیمار ہو گیا. موت تو برحق اس نے آنا ہے، یہ تو اس کے نصیب میں موت لکھی اسی طرح تھی جو آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کام خیال ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ریحان بھائی نے تو حکومت کی طرف نہ جائیں. نہیں، میں عرض یہ کروں، دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، عمومی رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جی ہمارے نصیب میں اگر اس میں پتہ نہیں، اس میں یہ نہیں کرا. اس میں کیا کیا ہوا عوام نے، جس کی یہاں گیس نہیں ہے اس نے سلنڈر لے آیا ہے، جس کی یہاں بجلی نہیں ہے اس نے سولر لگا. یہ آپ کا طریقہ ہے. مطلب آپ اپنے لیے برڈن بڑھا رہے ہیں. مطلب یہ کام نہیں کر رہے کہ آپ ایک احتجاج کریں، آپ باہر نکلیں. آپ اس شہر کے شہری ہیں بھائی، آپ کا بنیادی حق بنتا ہے. بالکل ایسا. آپ جسی بھی ریاست میں رہتے ہیں، یہ 3 چیزیں آپ کا بنیادی حق ہے. وہ لینے کے لیے آپ شور نہیں کر رہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ گاڑی جلا دی، ایک نہیں 7 گاڑیاں جلا دی. آپ کو پتہ ہے ایک گاڑی کتنے کی ہے؟ جی بالکل ایسا. آپ ریاست کا نقصان کر رہے ہیں. وہ ملک میں چلتی ہے، آپ حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ بالکل ایسا ہی. ہر بندے نے وہاں سے چھوٹ جانا ہے. کوئی اتنا عظیم کیس نہیں ہوتا، 320 بنتا ہے، کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا یہ کیس. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو انفراسٹرکچر ہے اور دیگر معاملات ہیں، چند ایک کی نشاندہی تو آپ نے کر دی کہ چلیں ٹھیک ہے یہ ڈرائیور کی ہو گئی، یا جو اس کا نشانہ بن گیا یہ اس کی غلطی ہو گئی. مگر اب یہ کہ یہ پوری دنیا میں ایسا نظام کہیں نظر آتا ہے جہاں پر سڑکیں گلی محلوں کے اندر چھوٹی ٹریفک جہاں جا رہی ہے وہاں پہ ہیوی ٹریفک بھی گزر رہی ہے، سب کچھ گزر رہا ہے. اس کے لیے پھر کس سے پوچھا جائے؟ اور جو میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ جو سڑکیں اور جو نام نہاد میگا پروجیکٹس ہیں
جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے جاری ہیں اور آگے کتنے سال تک جاری رہیں اس کا بھی کچھ نہیں پتا. ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ تمام چیز کی ذمہ داری حقیقی طور پہ ریاست کی ہی بنتی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ پوری نہیں کر رہے کہ ان کی خامی ہے. روڈ تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 سال سے بنے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا جو پراپر بنتے ہیں وہ نہیں نہیں بنے. بنے. چیپیاں لگتی ہیں ہماری زبان میں, ہمارے کام کی زبان میں بالکل کہتے ہیں ایسا کہ ہی. چیپیاں لگتی ہیں, وہ چیپیاں ضرور لگی ہیں شہر میں جی. مگر پورے روڈ نہیں کبھی بنے. اور وہ چیپیاں بھی مطلب کلر ڈال کے ڈامر کو بنائی گیا ہے. میں نے خود, اس لیے میرا کام ہے, میں کام ہے, میں فوراً دیکھ لیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا ہے, 1 ہفتے 2 ہفتے اگلی بارش میں وہ اکھڑ گئے. اگلی بارش میں اکھڑنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈامر کی مقدار کم تھی اور کلر کی مقدار زیادہ تھی, اسی بنیاد پہ نکل گئے. مطلب دنیا میں روڈ بننے کے بعد اکھڑتے اتنی جلدی نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں سب سے بڑا فقدان یہ بھی ہے کہ جیسے ہی روڈ تیار ہوتا ہے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے پانی کی لائن تو لی نہیں تھی, اوئے ہوئے اب میں نے گڈھا کھودنا ہے. وہ تھک کر کے میں نے گڈھا کھوڑا, میرے روڈ کی ایسی تیسی کر دی. اگر کہیں روڈ بن گئے نا تو وہاں یہ حادثات ہو گئے ہمارے. ہم اصل میں ہم خود بھی بڑے خوبصورت ہیں. ابھی آپ شہر سے ابھی یہاں جب آپ داخل ہوا آپ نے دیکھا کہ ساری تاریں ٹیلی فون کی ہیں, بجلی کی ہیں, نہیں معلوم پوری سڑک کے اوپر بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے. آدھا علاقہ اس سے ڈھکا ہوا 3-4 ملک ہی ہیں میرے خیال سے, غالباً 3-4 ملک ایسے ہیں جن کی تاریں باہر ہیں. باقی دنیا میں تاریں تو انڈر گراؤنڈ ہیں. انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں, وائرلیس سسٹم ہو چکا ہے, سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہے. مگر بس یہ کچھ ہی ملک ہیں میرے خیال سے, 2-3 ملک ہیں جن میں باہر ہے. نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے, جزیرہ کہتے ہیں اسے, وہاں بھی نہیں ہے تاریں. کہیں پہ آپ کو نہیں ملیں گی تاریں. بالکل چند ایک ممالک ہیں واقعتاً جہاں مجبوری کے ہے, جیسے جاپان وغیرہ میں ہیں, وہ ارتھ کویکس وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں اس لیے وہ اس کو باہر رکھتے ہیں. لیکن وہ بھی آپ کو اتنے آرگنائز ملیں گے. ان تاروں کو رکھتے ہیں جو ہائی ٹینشن تاریں ہیں, جو سروس کی لائنیں جو شہر میں جا رہی ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہی رہتی ہیں. مگر ہمارے پاس نظام ایسا نہیں ہے نا. ہمارے پاس اگر انڈر گراؤنڈ لائنیں ہوں گی تو یقیناً اس میں پانی ہوگا. ہمارے انڈر پاس بنے اس وہ انڈر پاسز جو کھدے ہوئے ہیں اس وقت شہر کے اندر, وہ کھدنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نیچے اس کے ہے کیا. بنایا نہیں ہے نا صحیح, اگر بات ساری ہے. کون بنائے گا کون؟ مجھے یہ بتائے نا کہ کوئی باہر سے حکومت لے کر آئیں, کوئی چائنا جاپان سے لوگوں کو بلایا جائے. اگر 18 سال ایک صوبے کے اندر ایک حکومت ہو تو پھر اور کسی اور سے سوال کرنے کی گنجائش رہ جاتی ہے. پھر یہ کہا جائے کہ جی وفاق سے سوال کیا جائے. جب بھی سوال ہوتا ہے وہ جی وفاق کی ذمہ دیکھیں داری. وفاق کی ذمہ داری تو نہیں ہے, جو یہاں سے جیتے ہیں یہاں پہ شہر ہیں, یہاں کی ذمہ داری نہیں ہوگی کیا ان کی؟ یہ ساری ذمہ داری ان کی. ہم اس شہر میں رہتے ہیں, اسی شہر کا ٹیکس ہے, سب کچھ اسی شہر کا ہے, اور اسی شہر میں آپ کام نہ کرائیں تو پھر آپ کہاں ہیں؟ مطلب پانی آپ کے پاس نہیں ہے, گیس آپ کے پاس نہیں ہے, سیکیورٹی آپ کے پاس نہیں ہے, روڈ چلنے کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے. مطلب کون سی ایسی چیز ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ یہاں پر میسر ہے, دیگر شہروں میں نہیں ہے؟ یہی تو ناانصافی ہے شہر میں. اگر اس کی آواز اٹھائیں گے تو آپ کی آواز کو بند کر دیا جائے. باقی سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کراچی والوں کے لیے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے پہلے ایک حکومت آئی, شہر میں بینر لگ گئے کہ پرائم منسٹر کراچی سے, اور وہ جیسے تیسے لے دے کر ان کو بٹھا بھی دیا گیا. وہ وزیر اعظم بن بھی گیا وہ کراچی سے, جیسا بھی صحیح لیکن تھا تو کراچی سے. پھر وہاں یہ لوگ کہتے تھے کہ پہلا موقع ہے کہ کراچی سے حکومت منتخب ہوئی, یعنی کہ صدر یہاں سے تھا, گورنر, وزیر اعظم, وفاقی وزراء یہ سب تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی حالت نہیں بدلی, بیوقوف بنا کے نکل گئے. وہ ایک وزیر تھا, وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر کچرے پہ بیٹھ کے فوٹو سیشن کرواتا تھا, اور وہ جیسی وزیر بنا غائب ہو گیا. آج کل وہ سینئر سیاستدان بنا گھوم رہا ہے. تو یہ تو حال ہے یہاں کی سیاست کا. پھر کیا جائے؟ اصل بات ہی تو یہ نا, موقع دیا چلے, لوگ عوام بھی کہہ رہی تھی نئے آدمی کو لایا جائے, لے آئے. اس نئے آدمی نے کیا کیا؟ اس نے تو اور ملک پہ بوجھ ڈال دیا. IMF سے ایگریمنٹ کر لیا کہ اتنا پیٹرول ہوگا. اب حکومت کوئی بھی ہے اسے تو اسی پہ فالو کرنا ہے جو ہوا ہے. کیا ظلم ہے؟ اللہ ہی کوئی کرشمہ کر دے تو پیٹرول خریدنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. سب کچھ تو ہمارے پاس ہی ہے. مطلب آپ نے کہا پانی, بجلی, گیس, یہ سب ہمارے پاس میسر ہے, ہمارے ہی ملک میں موجود ہے, مگر ہم تک فراہم نہیں کی جا رہی ہے. آپ فیکٹریوں میں چلے جائیں بڑی بڑی, وہاں موجود ہیں, وہاں پر آ رہی ہیں, وہاں آ سکتی ہیں, ہمارے پاس نہیں آ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف پیسہ. اس ٹائم معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے بھی سیاستدان لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے, خواہ وہ کراچی کے ہوں یا وہ کسی بھی شہر سے. معذرت کس بات کی؟ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں.
اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کیا کچھ ہوتا رہا. آئی ایم ایف کر شہر کے بڑا غرق کر دیا بالکل ملک. بری طریقے سے تباہ ہے. اور ایک وقت ایسا نہ ہو کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ جو بچے کچھ انویسٹر اس شہر میں باقی ہیں وہ بھی موو کر جائیں, اور اگر وہ بھی چلے گئے تو آپ مجھے بتائیں جو کمانا کہتے ہیں آپ اس شہر سے, وہ کیسے کمائیں گے اس شہر سے آپ؟ نہیں کمائیں گے. دیکھیں میں رات کو 4 ایسے شو رومز پہ گیا جو بڑے شو رومز سے, میری ان کے اونر سے بات ہوئی. انہوں نے کہا یہ آخری ہفتہ ہے, ہمارا کام یہاں سے ختم, ہم دبئی ٹرانسفر ہو گئے, وہاں سے کام کریں گے. 4 لوگوں سے میں پرسنلی مل کر آ رہا ہوں. میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں آپ کو سن کر آ رہا ہوں کہ میں نے اخبار میں پڑھی ہے. میں 4 میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہمارا بند ہو گیا, چلے گئے. شہر کا نقصان ہو گیا نا. آپ نے تو صرف 4 لوگوں کو دیکھا, ایسے 40 لوگ اور بھی. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں تو صرف 4 لوگوں سے مل کر آیا ہوں جو واقعتاً انہوں نے کہا یہ آخری ہفتہ ہے ہمارا, یہاں سے کام ختم ہے, اب ہم دبئی جا کے وہاں پہ کام کریں گے. تو یہ شہر کا کیا ہوگا پھر؟ کون کھائے گا اس شہر کو؟ پھر کہاں سے کھاؤ گے جب یہ سب چلے جائیں گے؟ تو پھر کہاں سے کھاؤ گے؟ پھر کیا بچے گا؟ کیا کچھ بھی نہیں نا. پھر کیا کریں گے؟ پھر بنا بھی جمع کیا ہوا ہے بس اسی کو لے کے بیٹھ جائیں گے. بس جمع تو تقریباً لوگوں نے کیا ہوا یہ نا, جو اپنے اپنے وقت میں آیا ہے اس نے پھیتی گنگا میں تو سب نے ہی ہاتھ دھوئے. کوئی کہے کہ میں نے نہیں دھوئے. اصل بات ہی صرف یہ نا, کام اسی بنیاد پہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ کرائیں گے یہ کام. آپ بھی تو جیتے ہیں, آپ کرائیں گے تو ذمہ داری میری بھی ہے, مگر میں اپنی ذمہ داری کو نہیں, میں نے آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہوا کہ آپ کرائیں گے یہ کام. اسی بنیاد پہ کام نہیں ہو رہا. کل فاروق ستار صاحب بھی میڈیا پہ بہت زور سے چیخے ہیں کراچی کے لیے. اب وہ چیخے ہیں یا نہیں چیخے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. مطلب شہر کا بیڑا غرق تو ہوا وہی ہے, بالکل. اس کو کوئی صحیح کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ عوامی کو نکلنا ہوگا جبھی یہ کام ہوگا. سر وہ تو طے کہ نہیں نکل سکتے, وہ تو اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں, ورنہ یہ 18 سال میں بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں ڈالے گا نا تبھی یہ حادثہ پیش آئے گا. اور وہ جب یہ حادثہ پیش آئے گا تو بہت نقصان ہوگا ان سیاستدانوں کو. انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے. لیکن عوامی کی طاقت ہے جو کچھ ہے. اگر عوام روڈ پر آ جائے, آپ نے سنا ہوگا کہ چینی مہنگی ہو گئی تھی کسی ملک میں, تو اس کے برعکس کیا ہوا تھا یہ بھی آپ کو علم ہوگا. بالکل ایسا ہی ہمارے ملک میں ہونا چاہیے, جبھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بہت مشکل ہے. بالکل صحیح ہے. ابھی بھی لوگ جو ہے نا, آپ ہو گئے, میں ہو گئے, یا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی گلیاں خراب ہیں, تو انہوں نے نکلے ہیں, 2-3 لوگ ملے, بولا یار پیسے ملا لیتے ہیں, ہم لوگ یہ گلی اپنی تو اپنے ہی پیور منگا کے اپنے ہی ہم کام کرا کے اپنی گلی سیدھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. ہمارے گھر کی ذمہ داری تو ہماری ہے, مگر گھر سے باہر جو روڈ ہے اس کی ذمہ داری ہماری تو نہیں ہے. مگر وہ بھی ہم پوری کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس شہر کے شہری ہیں. اس سے اچھا تو اٹھائے بندہ اور کسی اور شہر نکل جائے. صورتحال بہت بہتر گاؤں سے اچھا ہے اس ٹائم. جی نہیں, مطلب بڑے ایک واضح فرق آ گیا. پہلے تو یہ بات ہوا کرتی تھی کہ جی ایسا ہے, ہمارے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے, وہاں یہ نہیں ہے. تو ہر چیز میں سارے دیکھیں ابھی فی الحال جو تقریباً اس ٹاؤن میں جو سب سے زیادہ اکثریت میں جن کے پاس ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. 9 ٹاؤنز ہیں ان کے پاس. وہ اس کام, وہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں. وہ بھی 2 ڈکنے لگا کے تصویر کھنچا کے بس وہ ڈکن بند کر دیتی ہے. لیکن یہ پارکس وغیرہ جو نظر آ رہے ہیں, جتنے اب ظاہر ہے جو کام جو شخص کراتا ہے ہمیں اسی کو اچھا کہنا چاہیے. اور جو شہروں میں کام نہیں ہو رہا تو ہم کسی کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے, ہم نہ اور ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی ہمارے تعلق ہے. ہمارا اختلاف صرف اسی بات پر ہے کہ یار کوئی بھی آئے, مطلب شہر کو تو دیکھ لیں ہم اپنے. جہاں آپ رہتے ہیں کتا بھی صاف کر کے بیٹھتا ہے, آپ اتنے تو شرم کر لیں. نہیں, یہ تو ہمارے لوگوں کے اندر بھی چیز نہیں پائی جاتی, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. مطلب آپ ایک جانور سے بھی تربیت نہیں حاصل کریں گے تو پھر کس سے تربیت حاصل کریں گے؟ ہے ہی نہیں تیار کوئی بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. سب ایک دوسرے کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے, فلانا کی ذمہ داری ہے, وہ گندگی کر کے چلا گیا. کسی بھی علاقے میں جا کر دیکھیں, اگر یہ جو علاقہ ہے آپ یہاں سے باہر نکلیں, جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی باہر سے کوئی سازش ہو رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے, یہ کوئی دوسرے علاقے سے آ کر ڈال کر کوئی یہاں پہ کچرا جا رہا ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. کچرا ہے جو ہم پھینک رہے ہیں, اور کہاں سے آ رہا ہے کچرا؟ اور تو ویسے بھی چائنا نے گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں, سب کچھ کچرا اٹھ رہا ہے. نارتھ کراچی میں ٹاؤن کے اندر ہی کچرا جمع ہو رہا ہے. ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ خود سے کوشش نہ کریں. جب آپ خود تیاری نہیں ہے تو پھر آپ چائنا سے کیا امریکہ سے گاڑیاں لا کر یہاں پہ کھڑی کر پروگرام میں نہیں کہا کہ ہم جان چھڑاتے ہیں. دیکھا یہ گلی گندی ہے تو ہم برابر ہی گلی سے گندے سے نکل جاتے ہیں. اس بات کو نہیں سوچتے کہ یار یہ گندی کیوں گلی ہے, یہ گٹر کیوں بند ہے, کیا مسئلہ ہے.
اس پہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں، نہ ہماری عوام سوچ رہی ہے، نہ ہمارے لوگ سوچ رہے ہیں، نہ ہمارے سیاستدان سوچ رہے ہیں، اور ان کو سوچنے کا تو مقصد ہی نہیں ہے، ان کا تو نہ گھر ہے یہاں پر، انہیں کیا مطلب. صحیح بات ہے، کینیڈا امریکہ میں رہ رہے اصل ہیں. مین جو فقدان ہے نا ہمارے شہر میں، وہ اسی بات کا ہے کہ ٹریفک پولیس والوں کو دیکھ لیں ہم، تھانے جو ہوں گے ان تھانوں میں اگر آپ سپاہی کی کوانٹٹی 100 ہے تو 100 میں سے صرف 3 لوگ ہوں گے جو اس علاقے کے ہوں گے، باقی کوئی بھی نہیں ہوں گے. 3 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک مقامی علاقے کے لوگ اس میں نہیں ہوں گے نا، آپ سدھراؤ نہیں لا سکتے کسی بھی صورت میں. اس کے سدھار پاس اسی اونرشپ وقت ہے آئے گا جب اس علاقے کے مقامی لوگ ہوں گے. وہ اس سے شرم میں مر رہا ہوگا، وہ اس سے شرم میں مر رہا ہوگا، اور اسی میں جو ہے نا کام ہو جائے گا. بولے گا یار وہ تو میرے پڑوس میں رہتا ہے پولیس والا، یار ارے یار میں تھوڑا سی، وہ پولیس والا بولا یار اس سے تو پیسے بھی نہیں لے سکتا یار، یہ تو میرے پڑوس میں رہتا ہے. بس اس سے سدھراؤ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں آ سکتا. مگر یہ ہو نہیں پا رہا ہے. کسی بھی پورے کراچی کے آپ تھانے دیکھ لیں، اگر میں جمشید روڈ میں رہتا ہے سپاہی تو وہ لازمی جو ہے نا کورنگی میں ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہے. کیوں جمشید میں کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ اسے پتہ ہے سارے جاننے والے میں کس سے لوں گا. یہ فقدان جس دن ختم ہو گیا اس دن کراچی خود بخود صحیح ہو جائے گا، اس سے پہلے صحیح ہونا ناممکن سی بات ہے. ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ اگست کا مہینہ ہے اور ہر جگہ تقریبات میں دیکھ رہا تھا آج صبح سے ہی بھائی ہر جگہ فیسٹیول ہو رہے ہیں، گانا بجانا، یہ وہ سلسلہ جاری ہے. اب یہ میرے خیال میں ایک اچھی چیز جو ہے وہ نظر آ گئی ہے کہ اب ان کو اگر مصروف رکھنا ہے تو اس میں لگاؤ، اور اصل کام جو ہیں وہ جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے وہ کہیں دور رہ گئے، اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے. ابھی یہ جو ترقیاتی کاموں کے نام پہ جو سلسلے جاری ہیں اس کا کیا جس کی وجہ سے ابھی میں لیٹ ہوا ہوں. آپ لیٹ ہوئے ہیں، سب لیٹ ہو رہے ہیں. کیا کہا جائے، انڈر پاسز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں نہیں مکمل ہوتے، اور پورے پاکستان میں کوئی 40 دن میں بنا رہا ہے، کوئی 42 دن میں بنا رہا ہے. یہ تو خود آپ کا کنسٹرکشن کا کام ہے، یہ کیسا ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے 2 مہینے کا ٹائم ہے، بن جاتا ہے. یہ بن جاتا ہے. دیکھیے ہم جب سرکاری کام ہوتا ہے اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نا. اصل میں نہ تو پرمیشن ہے نہ این او سی ہے، کوئی چیز نہیں ہے نا. کوئی آپ کو کے وی سی آ کے نہیں روکے گی، کوئی آپ کو پولیس نہیں پریشان کرے گی. گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہے، ہم تو پرائیویٹ کام کرتے ہیں، ان سب کو منہ دینا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد ہم پروجیکٹ بناتے ہیں. تو یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، 2 مہینے میں آرام سے تیار ہوتا تھا دن رات کام کر کے. مگر کام کرنا نہیں چاہ رہے نا، مطلب کہہ دیجیے، کہہ دوں ٹھیکہ 10 روپے میں نکلا ہے اور آخری میرے پاس پہنچا ہے وہ 5 روپے میں پیسے 5 روپے میں کام کروں گا، میں ویسا ہی کام کروں گا 5 روپے میں جسے مجھے کرنا چاہیے. اصل فقدان یہ ہے. اور پھر جو ماشاءاللہ سے جو تعمیرات ہوئی بھی ہیں اس کو جا کر ذرا آپ جائزہ تو لیں. نہیں آپ ابھی جو تعمیرات ہو رہی ہے وہ اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے. جو گرین لائن بنی تھی وہ بالکل بہترین بنی ہے، فیڈرل کا پروجیکٹ تھا، بالکل بہترین بنی ہے. یہ جو ابھی بن رہی ہے ریڈ لائن یہ بالکل صحیح نہیں بن رہی. کیا حشر آپ نے کیا. آپ یقین کریں کہ شہر کراچی میں آپ نکل کر دیکھیں جو یہاں پہ نہیں رہتے ان سے وہ ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ اس طرف نہ آئیں، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ دیکھیں کہ واقعتاً ہو کیا رہا ہے تو ایک دفعہ آ کر دیکھیں گے، پھر آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں یہ کس لیے کی جا رہی ہیں. جی دیکھیں یہ بہت جلدی تیار ہو سکتا تھا اگر حکومت چاہتی، اس لیے کہ اور ہونا بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو گزر کے راستے ہوتے ہیں نا جہاں پر ٹریفک زیادہ ہوتی ہے یا عوام کا گزر زیادہ ہوتا ہے تو ان پروجیکٹوں کو جلدی ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے بنا کے، بس چاہے بن گیا. مگر یہاں پر تقریباً اس پروجیکٹ کو آپ کو ہی پتا کتنے سال ہو چکے، اور ابھی اور کتنے سال لگنے نہیں. 4 دن پہلے پورا وہاں تک گیا ہوں جہاں تک یہ پروجیکٹ اینڈ ہو. ٹرمینل تو ابھی تک بنے ہی نہیں ہے. مین تو ٹرمینل بنیں گے تو روڈ بنیں گے نا. ٹرمینل ابھی باقی ہے تو روڈ تو پھر بہت دور ہے. لیکن مین تو ٹرمینل بننا ہوتا ہے، ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے مین چیز، لیکن ان کے اندر مشینری لگنی ہے، کمپیوٹرز لگنے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں لگنی ہیں. ابھی تو وہ تیار نہیں ہے تو روڈ تو بہت دور کی بات ہے. تو لگ جائیں گے 3-4 سال ابھی، اور لگ جائیں گے. اگر 3-4 سال لگ جائیں تو میں انشاءاللہ میں نہیں لگا رہا ہوں بلا وجہ کے لیے. یہ تو اس کا مطلب یہ سمجھو یہ تو فوری کام ہو گیا. آپ 3-4 سال کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا ہو کہ یہ فوری کام ہو جائے گا 3-4 سال میں، اس کی کوئی امید نہیں ہے. تو یہ صورتحال اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اب تو میرے خیال میں کافی ورنہ جو ہے اگر ہدایت نہیں ملی تو برائے مہربانی ان کو. ہاں یہ لوگوں کی وہ ہے کہ اب آپ دیکھیں انسان کی جان محفوظ نہیں ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جائے کہ یہاں ایسی ہے جس کی مثال دیں دیگر صوبوں کے مقابلے میں جو کچھ ہو رہا ہے.
بڑا ناگوار گزرتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ بڑی مصروفیات ہیں، کرکٹ کے میچ بھی چل رہے ہیں اور اس کی بھی ویڈیوز لگ رہی ہیں، لیکن کام کے حوالے سے کیا پروگریس ہے اس کے اوپر کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو عجیب عجیب مثالیں دی جاتی ہیں، پھر گھوم پھر کر ایک ہی بات ہوتی ہے کہ NICVD جا کر دیکھ لیں، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، جیسے پورا کمال ہی NICVD ان کا ہے، جیسے انہوں نے بنایا ہو، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہا ہے، لیکن اس کا بھی کریڈٹ یہ رہے جی۔ بس جانے والے جب یہ چلے جائیں گے حکومت اور یہ تمام لوگ ہمارے بھی شہر کے چلے جائیں نہیں گے، مطلب یہ کہ تباہی اس نوعیت کی ہے کہ اگر آج سے بھی اگر آپ اس صرف کو سنجیدہ غریب کام آدمی شروع رہ جائے کریں گا، اس سالوں کو لگ یہ جائیں نچوڑ گے۔ نہیں سکیں گے۔ بس اس شہر کا یہ حال پہنچ چکا ہے کہ صرف غریب آدمی اس شہر میں رہ جائے گا، جو بھی لوگ طاقت رکھتے ہیں جانے کی کہیں بھی، وہ یہاں سے موو ہو جائیں گے۔ چلے گا۔ جب وہ موو ہو جائیں گے تو آپ بتائیں یاسر بھائی اس شہر میں کون رہے گا؟ وہ غریب طبقہ۔ یہی تو سوال ہے کہ یہ جو ساری عیاشیاں یہ سب کچھ چل رہی ہیں، پھر کیسے یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ مجھے سمجھائیں۔ کہاں سے لوگ لے کر آئیں گے؟ جو لوگ لے کر آئیں گے وہ نہیں چلا سکیں گے، غلط فہمی ہے محض آپ کی، نہیں چلا سکتے، نہیں چلا سکیں گے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ سوال ہی چلا پیدا لیں، نہیں۔ نہ بالکل وہ آپ بزنس کر سکیں گے، نہ ایڈمنسٹریشن کو چلا سکیں گے۔ آپ نے تجربہ کر لیا ایڈمنسٹریشن کو چلانے کا، صورتحال آپ کے سامنے، دنیا کی بدترین کارکردگی آپ کے اداروں میں پائی جاتی ہے، یہ صورتحال آپ نے لگا کر کوشش کی ہے چلانے کی، نتیجہ آپ کے سامنے، اس کی زندہ مثال آپ خود ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں جی۔ کام کہیں پہ بھی نہیں ہے نا، مطلب یہ میئر صاحب کو ہی نہیں ہم بول سکتے، اوپر سے لے کے کام نہیں ہے نا، ان کو بھی ہدایت کے مطابق ہی کام کرنا ہے، جتنی ان کی طاقت ہے اتنا ہی کام کریں گے وہ، مطلب جتنا ان کی ڈور پکڑی ہوئی ہے اتنی ڈور پہ ہی کام کریں گے، زیادہ ڈور دیں گے تو وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی تو کوئی کردار ہونا چاہیے، اب کس کے سیاسی جماعت کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے بھائی، صرف اور صرف اپنی مفاد کی بات ہے اور اپنی مفاد ہے، شہر کا کوئی مطلب خاکہ نہیں ہے، مجھے نہیں نظر آ رہا واقعتاً ایسا ہی۔ شہر کا اگر کوئی بھی خارخواہ ہوتا نا تو یہ حال نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت، 1% بھی اگر کوئی سنجیدہ آدمی کوئی بھی سیاسی جماعت نظر نہیں آئی اپنی عمر کے حصے میں ابھی تک، بالکل ایسا ہی۔ جو کام لوگوں نے پہلے کیے وہ کیے، اس کے بعد کوئی کام ابھی تک نظر نہیں آیا کسی بھی حوالے سے۔ وہ جو سیوریج کی لائنیں ہیں وہی پرانی ڈلی ہوئی ہیں، بالکل ایسا ہی، 60 سال سے زیادہ ہو تو چکا یار ہے۔ مطلب وہ لائنوں کا کیا قصور ہے؟ مطلب آبادی بڑھ گئی ہے، ان پہ پریشر ہے، تو ظاہر سی بات ہے روڈ پہ ہی پانی آئے گا نا۔ یہ سب ذمہ داری سیاسی جماعتوں کی ہے جو اقتدار میں ہیں، جنہوں نے اقتدار کیا اور جو کر رہی ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ آج تو آپ کر لیں گے مگر بروز قیامت آپ کو بڑا حساب دینا ہے اس کا، اور حساب تو دنیا میں پہلے کہتے تھے کہ وہ بروز قیامت حساب ہوگا، ابھی تو دنیا میں ہی حساب ہو جاتا ہے۔ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا ہو، جو بچے بیمار ہوتے ہیں اور جو بیوی بیمار ہو جاتی ہے کہ دن اسپتال رہنا پڑتا ہے آپ کو، تو وہ سب کچھ یہی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اس کو نظر انداز نہ کریں، مطلب آپ جیسا عوام کو دیں گے ویسا آپ کے ساتھ بھی ہونا ہی ہے۔ ایک چیز ہے کہ مجھے آپ پہ شہر پہ لگانے کے لیے مجھے پیسے مل گئے اور وہ میں شہر پہ نہ لگاؤں، تو یہ تو میں جائز تو نہیں کر رہا، ناجائز ہی کر رہا ہوں، تو اس کا حساب تو مجھے دینا پڑے گا نا۔ اور سب سارے ذمہ دار ہیں، سارے ادارے دیکھیں سارے ہی ذمہ دار ہیں، دیکھیں بجٹ بھی آ گیا، سب بڑھ بھی گیا، سب کچھ ہو گیا، کام آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ الحمدللہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور کام نظر بھی نہیں آئے گا۔ اگر نظر بھی آیا تو ابھی جو ٹوٹی پوٹی جو ٹکڑے ہیں نا اس پہ چیپی لگا دی جائے گی، وہ بھی جھنڈا لگا کے، جھنڈا لگا کے، وہ بھی اگر کوئی بھی اس پارٹی ہوگی جھنڈا ضرور لگائے گی، جھنڈا لگانے کے بعد وہ چیپی لگا کے چلی جائے گی، یہ دیکھو ہم نے، اور فوراً وہ ایک ٹک ٹاک آ گئی ہے اس پہ وہ فوراً بنائے گی، یہ دیکھیں ہم نے کام کرا دیا، مگر وہ ٹکڑا ہی صرف لگا ہوگا، باقی کچھ بھی نہیں، یعنی کہ 2 ارب روپے میں صرف آپ نے صرف 2 روپے لگا دیے۔ شرم کی دنیا کی مہنگی ترین سڑکیں یہاں پر بنائی گئی ہیں، ایک پہ 92 کروڑ لگایا گیا ہے، 1 ارب سے زیادہ لگایا گیا، اور آپ لگایا نہیں گیا یاسر بھائی، ملا اتنا لگانے کے لیے، لگایا نہیں میں تو اس کو یہی کہوں گا نا، آپ غلط بات کر رہے ہیں، لگایا گیا، ملا لگانے کے لیے کہ آپ نے اتنے لگانے ہیں، مگر وہ لگا نہیں۔ اگر اتنے پیسے لگ جائیں تو میں 50 سال کی گارنٹی دیتا ہوں اگر روڈ ٹوٹ جائے، جتنے پیسے آپ کہہ رہے ہیں نا میں دیتا ہوں، میں بنا کے دیتا ہوں روڈ، 50 سال کی گارنٹی دیتا ہوں اگر وہ روڈ ٹوٹ جائے تو۔ بالکل پیسے لگے ہی نہیں ہے تو روڈ تو ویسا ہی بنے گا جیسے پیسے، وہی مثال بوڑھے بوڑھے کہتے ہیں جیسا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہو رہا ہے، تو گڑ ڈال لیں جتنا ہی چھوڑا سا تو اتنا ہی میٹھا ہوگا، بیچارہ وہ اتنا ہی دن ہی چلے گا جتنی اس کی طاقت ہے۔ آپ نے شاید اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ کبھی روڈ بن رہے ہوتے تو پہلے روڈ ہی ڈلتی تھی، پھر وہ ٹریکٹر آتا تھا پانی ڈالتا تھا، نظر آتا ہے بھی آپ کو کوئی پانی ڈالتے ہوئے؟ اب انہوں نے کیا کون سے بنایا ہوا ہے،
बजरी डाली, उसके साथ क्रैश डाले और 2 दिन के लिए छोड़ दिया। वो पता है किस लिए छोड़ते हैं? वो गाड़ी उनको सीधा कर रही है। अबे यार कौन सा स्टैंडर्ड लाया हो दुनिया में भाई, गाड़ियां सीधा करवा रहे हो उनसे रोड। ऐसा ही ये आपको इल्म नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ काम कैसे। गाड़ियां चल रही है, 2-3 दिन गाड़ियां चलेंगी, इसके ऊपर ये रोड सीधा हो जाएगा जी। अच्छा, बचत किस चीज की करी? वो जो आपको वो जो बुलडोजर लाना पड़ता है, रोलर होता है। चलता था, देखा था आपने? पानी चल रहा होता था, रूलर चला होता, बड़े बड़े टायर वाला रूलर होता था, वो रोड पे चल रहा नजर आता है अभी आपको? नहीं, वो रोड को महफूज करता, दबाता था, बिल्कुल फ्रेश करता था, उसके बाद फिर आप एक और लेयर डालते थे उसके ऊपर, फिर वो रोड बनता था। वो रोड टूटता नहीं था। अभी तो वो डाल दिया, छोड़ दिया, वो गाड़ियों ने जितना करना था कर लिया, उसके बाद वो बंद, बस आया माल डाला और बस छोड़ दिया। ऐसा ही है। तो ऐसे रोड तो फिर ऐसे ही होंगे ना। बहुत खूब। अच्छा, ये 92 की बात करी आपने, वो 2 उन्होंने खर्च कर दिया, 90 उन्होंने जेब में डाल लिया, तो रोड तो फिर ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा, बिल्कुल। मतलब मैं गारंटी लेने को तैयार हूँ, अगर कोई बोले ना इतने पैसे लगाने, 50 साल में भी अगर रोड टूट जाए तो फिर जो आप सजा देंगे वो मेरी सजा है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने बताया। कहते ना करिए, स्टैंडर्ड से रोड बनेगा, सवाल ही पैदा नहीं था टूट जाए रोड। भाई कैसे टूट जाएगा रोड? दुनिया में बारिशें होती हैं, घंटों घंटों वो बारिश रोड ही तो सब कुछ होता है, और क्या होता है। बिल्कुल सही बात है, रोड ही तो सब कुछ है, और क्या है। रोड टूट गया, रोड कैसे टूट गया यार? यहाँ तो पूरा शहर टूटा पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही। जो शहर के बोले ना हम शहर के बादशाह, तो बादशाह हो तो शहर को सही तो करो, सिर्फ मीडिया में बैठ के बादशाह हो। सिर्फ मीडिया में, सोशल मीडिया पे अब तो बाकायदा उसके लिए टिकटॉक्स और वो बन रही हैं अब स्पीचेस। तो चैनल पे भी नहीं बैठ रहे, अब तो सोशल चैनल इतने आ गए, वहीं जाके बस बोला और छोड़ दिया, बोला चलो ठीक है, बस इसी में पूरे हैं सब। काम कोई नहीं कर रहा, काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कोई भी उसका हिसाब देगा, हिसाब तो देगा। अब चाहे वो मगर ये किसी कि भी सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो। मैं तो यही कहूंगा सीधा सीधा, स्टेक भी कोई नहीं है। मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि माशाल्लाह लग जाए वो सबसे अच्छा। फिर भी मुल्क अच्छा था यार, जितने भी माशाल्लाह लगे, मैंने देखा है कि मुल्क सही चला है। लोग तो यही तकाजा करेंगे, बात आपको अजीब लगेगी, मायूब लगेगी, आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर लोग तो यही सवाल कर रहे हैं फिर क्या किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर उनके हाथ में दी गई, ये जैसे भी राज हो जाए, बात खत्म हो जाए। सिर्फ गवर्नर भी खुदा ना करे अगर यहाँ जैसे हुए तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, बताएं, ये फिर तो पूरा सोसाइटी टिकटॉक पे लग जाएगी अगर ऐसे अगर आपने लोगों को लगा दिया। DHA अभी 9 भी बन रहा है, मैंने काम भी किया कुछ टाइम वहाँ पर, वहाँ भी काम चल रहा है, मगर बड़े स्टैंडर्ड के साथ चल रहा है ना। तो बड़ा तरीकेकार से चलता है, ऑर्गेनाइज, तभी तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। कोई आपको चीज़ नजर आती है बनी हुई, ईमानदारी से काम कर रहा है, जो आप जो भी कहें हो। लोग कह रहे हैं, लोग उस पर भी उंगलियां उठा रहे होते हैं कि यार ऐसे करते हैं, ऐसे जैसा भी करते हैं ना, आप उनके प्रोजेक्ट कोई भी देख लें, आप बिल्कुल सब वहीं जा रहे हैं, हर बंदे की कोशिश होती है। इसकी वजह यही है, काम ईमानदारी से करते हैं। नजर आता है आपको बना कोई चीज़ है? तो मेरा तो यही माइंड है कि सियासी जमातों को पीछे करके बोला भाई आप ही संभाल लें, पहले बेहतर यही है, ज़्यादा मुनासिब है। चलें रेहान भाई, ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू होगी, और ज़ाहिर है कि ये मामला इतनी जल्दी, बल्कि इतनी जल्दी क्या हल होने वाले हैं ही नहीं, अब तो ये समझ में आता है। जनाब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस मामले पर गुफ्तगू की, और आगे भी इंशाल्लाह इन मामला पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।